الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں ساتھیوں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گرامی قدر سامعین آج 25 مارچ ہے اور آج کے 6 دن بعد نیا مہینہ شروع ہوگا اور اس مہینے کا نام اپریل ہے اور اس کی 1 تاریخ کو ایک رسم منائی جاتی ہے اس رسم کی قباحت یا اس کی جو بھی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں اس رسم کا نام ہے اپریل فول بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ جو نعمت ہے اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے جس کائنات میں ہم جی رہے ہیں اس کائنات میں ایمان کی دولت ملنا بہت بڑی نعمت ہے بلکہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ایمان کے مقابلے میں تمام چیزوں کو حقیر بتلایا ہے اگر ایمان نہیں تو کائنات میں بڑی سے بڑی نیکی انسان کر لے وہ نیکی اس دنیا کی حد تک تو ٹھیک لیکن آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں کوئی اجر نہیں کوئی اس کے لیے ثواب اور کوئی اس کے لیے بدلہ نہیں اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے ایمان تو ہم مسلمان مومن ہیں اس بات کا ادراک ہمیں شعوری طور پہ ہونا چاہیے غیر محسوس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن شعوری طور پر اس بات کا ادراک ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس کی بہت زیادہ کمی ہے اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ مولانا صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا ہم تو اپنے آپ کو شعوری طور پر مسلمان سمجھتے ہیں شعوری طور پر مومن سمجھتے ہیں تو آپ کا کہنا بجا ہے لیکن آپ میری اگلی بات سنیں گے تو شاید آپ میری بات سے متفق ہو جائیں ہمارے ہاں جو قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے بطور نعمت ہے
اس قرآن نے مجھے اور آپ کو ایک حکم یہ دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حکم اللہ کا مانو، پیروی رسول کی کرو۔ یہی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمیں سمجھائی گئی۔ قرآن مجید نے دوسری بات ہمیں یہ کی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جس بات کو تم تک پہنچائیں بطور حکم سے مانو اور اس پر عمل کرو، اور جس بات سے تمہیں روکے منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ پھر قرآن مجید ہی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم معمولی لوگ نہیں ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس کائنات میں جتنی امتیں آئی ہیں ان سب میں سب سے افضل امت تم ہو، کیونکہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ سب سے افضل ہے، تمہاری طرف جو رسول بھیجے گئے وہ سب سے افضل ہے۔ میں اس کی مزید وضاحت میں نہیں جاتا، بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کنتم خیر امت کی خبر اللہ نے یہ نعمت اور یہ فضیلت مجھے آپ کو بخشی اور ہم اس امت کا حصہ ہیں۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب آئیے خلاصے کی طرف۔ حکم اللہ کا ماننا ہے، طریقہ رسول کا اپنانا ہے۔ رسول جس بات کا حکم کرے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے روکیں اس سے رک جانا ہے، کیونکہ تم بہترین لوگ، اور تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہاری کامیابی کا مدار اسوہ رسول پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے میری تمہید کا خلاصہ۔ اب وہ قوم، اس بات کی طرف آئیے جو میں نے عرض کی تھی کہ ہم شعوری طور پر شاید اس درجے کے مومن نہیں جس درجے کے مومن ہمیں ہونا چاہیے، کہ کائنات کا رب مجھے اور آپ کو بہترین کہہ رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل اور نمونہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کو قرار دے رہا ہے۔ کائنات کا رب مجھے اچھائی میں حضور کے حکم کو ماننے اور برائی میں حضور کی کہی ہوئی چیز سے رکنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ حکم ان کا مانو، کرنے والے کام ان کے منشا کے مطابق کرو، ان کے حکم کے مطابق کرو، چھوڑنے والے کاموں کو ان کے حکم کے مطابق چھوڑ دو۔ مجھے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، کہ میں اللہ کا حکم مانوں، رسول کی اطاعت کروں، پیروی کروں۔ مجھے یہی بات میرے کلمے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے سمجھائی، لیکن میں پھر بھی کامیابی کے لیے محمد کریم کے اسوہ کو نہیں دیکھتا بلکہ یورپ کے کلیسا کو دیکھتا ہوں۔ میں پھر بھی اپنی دنیاوی ترقی کے لیے مغرب کی ترقی کو مد نظر رکھتا ہوں۔ میں اس کے باوجود کہ میرے رب نے مجھے بہترین کہا، لیکن اس کے باوجود میں غیر کی نقالی کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتلائیے کہ کیا میں شعوری مسلمان ہوں؟ نہیں۔ پھر میں شعوری مسلمان نہیں جب میں نقالی غیر کی کروں گا، پیروی محمد کریم کی چھوڑ کر غیر کی کروں گا، اگر میں کامیابی کا مدار اغیار کی تہذیب اور کلچر کو سمجھوں گا، محمد کریم کی جو بتائی ہوئی تہذیب ہے، جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، مسلمانوں کی جو تشخص ہے، مسلمانوں کی جو پہچان ہے، اگر میں اس کو نہیں اپناتا اور اس کو اپنانے میں ناکامی سمجھتا ہوں اور غیروں کی تشخص کو، غیروں کی پہچان کو اپنی پہچان بنانے میں کامیابی سمجھتا ہوں، تو پھر میں شعوری مسلمان نہیں۔ اور آج کے دن سے مراد آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اس نے کامیابی کا جو مدار رب نے بتلایا تھا اسے
نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری عادات و اطوار، ہمارے رسم و رواج، ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر، ہماری خوراک اور پوشاک، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چالنا، ہمارا دنیا کے اندر جینے کا جو ایک شعور ہے، یہ سب کچھ اپنا تشخص کھو بیٹھا ہے اور ہم دوسروں کی نقالی میں آ کر کے اپنا آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ جبکہ ہمارے آباء و اجداد رضینا بالقسمت الجبار فینا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، وہ نحن الذین بایعوا محمدا، وہ کہا کرتے تھے فزت ورب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، یہ دعوے ان کے تھے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عملی طور پر انداز اپنا تشخص دنیا پر قائم کرنے کا تھا، دنیا سے ان کا تشخص قبول کرنے کا نہیں تھا۔ انہوں نے دور جاہلیت کو طلب کیا اور دور اسلام کو اپنایا، انہوں نے رسومات جاہلیت کو چھوڑا اور انہوں نے محمد کریم کی طریقوں کو، اصولوں کو اپنایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک کافر سپر پاور کی اس میں دارالخلافہ میں داخل ہو کر کے اس کے صدارت ہاؤس میں یا وزارت ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ مسلمان ہے، اکیلا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے پیچھے ہوئے ریڈ کارپٹ کے اوپر اپنے گھوڑے کو چلا رہا ہے۔ اس کا فوجی، اس کا دربان یہ کہتا ہے کہ اے بدھو سواری سے نیچے اتر، تجھے پتہ نہیں کہ بادشاہ کا دربار ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ میں اس بادشاہ کا حکم لے کر آیا ہوں جس کے سامنے یہ سارے کمی ہیں۔ وہ ایک پوری سپر پاور طاقت پر اپنا رو اور دبدبہ بٹھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اپنا تشخص قائم کر کے۔ آج ہم نے اپنا تشخص کھو دیا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ اب کبھی ہم ایک گستاخ رسول کی یاد منانے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے گڈیاں چڑھا رہے ہوتے ہیں، بسنت منا رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں یہ ملعون جس کی یاد میں گڈیاں چڑھائی جاتی ہیں اور یہ رنگ آسمانوں میں بکھیرے جاتے ہیں، وہ کون تھا؟ وہ آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا جسے واصل جہنم کیا گیا۔ تو اس کی یاد میں یہودیوں نے اپنے اس پادری، اپنے اس ہندو راجپال کی یاد میں انہوں نے جو ہے وہ گڈیاں چڑھا دی اور رنگ بکھیر دیے، اور میں نے اور آپ نے کہا کہ یہ تہوار ایسے منانا چاہیے، اور ہمارے میڈیا نے ہمیں اکسایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے میڈیا نے دکھایا کہ بڑے بڑے جو نامور لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، اداکار ہیں، اسی طریقے سے سنگر ہیں یا دوسرے تیسرے لوگ، یہ سارے لوگ اس دن کو بخوشی اور برازاں مناتے ہیں اور اس دن کا جشن مناتے ہیں۔ تو اب ان کی دیکھا دیکھی کہ چونکہ اداکاروں نے منا لیا، چونکہ سیاستدانوں نے منا لیا، چونکہ بڑے لوگوں نے منا لیا، تو ہم جیسے لوگ بھی ان کے فالوور بن کر کے اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جانتے، نہیں سوچتے، نہیں دیکھتے کہ یہ عمل آیا حضور کے دین کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ جس بدبخت نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، ہم اس کی یاد منانے کے لیے گڈیاں چڑھا دیتے ہیں۔ بتلائیے ہم شوہری مسلمان ہیں یا غیر شوہری مسلمان؟ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جشن نوروز، جشن بہارا، اس کی آڑ میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سرے بازار لا کھڑا کیا جاتا ہے، بے حجاب کر دیا جاتا ہے، اور ان کو بے حجاب کر کے دوسری عورتوں کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ بھی اپنے مردوں کے ذریعے سے، آپ بھی اپنے اہل خانہ کے ذریعے سے ان کو کہہ کر کے آپ بھی اس جشن کو منائیں، میدان میں آئیں، آپ بھی بازار میں آئیں، آپ بھی گراؤنڈ میں آئیں، آپ بھی اس جشن کو منائیں، آپ بھی اس خوشی میں شریک ہوں۔ یہ بات گویا غیر شعوری طور پر ہماری خواتین کے ذہنوں میں، دماغ میں، دل میں ڈالی جاتی ہے اور وہ پھر اپنے مردوں سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ان تہواروں پر،
ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے. روپیہ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے. سب سے بڑی چیز آپ کی غیرت ملیا میٹ ہو جاتی ہے. عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ جاتا ہے. عورتیں بے حجاب بے پردہ اور مردوں کی عقل پردے میں آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے کہ جب کسی انسان کی عقل پردے میں آ جائے تو پھر اس کو اوپر اللہ کی مہر لگ جاتی ہے. اب اسے ہدایت ملنے والی نہیں. ہم غیروں کی نقالی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. جس تہوار کو 1 اپریل کو منایا جاتا ہے, جو رسم 1 اپریل کو منائی جاتی ہے اپریل فول کے نام سے, آپ جانتے ہیں اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ ایک روایت, ایک قول یہ ہے کہ اس تاریخ کو چونکہ موسموں میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے, کبھی موسم میں سخت گرمی آتی ہے, کبھی موسم میں کچھ ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے, تو فرانسیسی لوگوں نے اس موسم کو رب کی طرف سے مذاق قرار دیا کہ خدا ہم سے مذاق کر رہا ہے, لہذا جب خدا مذاق کر رہا ہے تو ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں. ایک قول. دوسرا قول, سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے اور اس وقت کی باطل قوتوں نے آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے اور اپنے وقت کی عدالت میں آپ کا کیس لے کر کے گئے, تو عدالت نے آپ کے حوالے سے ایک بات کہی, فیصلہ کیا, پھر دوسری عدالت نے کہا اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں, فیصلے کو ہمارے پاس لے کر آؤ, مقدمے کو ہمارے پاس لے کر آؤ. مقدمہ دوسری عدالت نے کیا, وہاں پر بھی فیصلہ کچھ ایسا ہی مذاقانہ ہوا. تیسری عدالت نے کہا مقدمہ ہمارے پاس لاؤ. یوں ان لوگوں نے, یہودیوں نے کہا کہ دیکھیے یہ عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ عدالتوں نے بھی مذاق کیا ہے, لہٰذا ہمیں بھی حق ہے کہ ہم مذاق کریں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا, اپریل فول منانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں. اور بھی بہت سارے قول ہیں, لیکن میرے نزدیک یہ 2 بڑے جرائم, اگر ان جرائم کو مد نظر رکھا جائے تو انسان ان جرائم کو مد نظر رکھنے کے باوجود بھی اگر یہ حرکت کرے گا تو پھر اس آدمی کا دائرہ اسلام میں رہنا ممکن نظر نہیں. جس نے اللہ کے ساتھ مذاق کر لیا, نبی کے ساتھ مذاق کر لیا, اس کا ایمان کہاں سے باقی آ گیا؟ بس ہماری. اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو, یہ داستان من گڑت ہو, یہ واقعات من گڑت ہو, 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں ان کی کوئی حقیقت نہیں, ان کا کوئی ثبوت نہیں, یہ سب مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں یا لوگوں نے ایسی زبانیں زد عام کر دی ہیں, تب بھی اپریل فول کا بنیادی طور پر جو ٹاسک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا. کیا بولنا؟ اس جھوٹ کے نتیجے میں لوگوں کو اذیت دینا, دھوکہ دینا, لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا, یہ بنیادی طور پر مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مذاق کیا جائے, جھوٹ کے ساتھ جھوٹ بولا جائے, اور اس جھوٹ کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک کہانی بن جائے گی, ایک مذاق بن جائے گا. ہم اپنے دوستوں میں کہیں گے کہ دیکھو جناب فلاں کے ساتھ اس دفعہ میں نے یہ مذاق کیا تھا, اس کو میں نے الو بنا دیا تھا, اس کو میں نے فول کر دیا, فول بنا دیا. فول بنانا بے وقوف, احمق, الو بنانا. کسی کو جھوٹ بول کر کے, کسی کو دھوکہ دے کر کے, کسی کو اذیت میں مبتلا کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان رہ سکتے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار, جو اللہ کا ناشکرا ہے, جو جھوٹا ہے, اللہ اس کی رہنمائی نہیں فرماتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ دعوت مباہلہ ہے. اس کے نتیجے میں, اس کے آخر میں کیا ہے؟ فرمایا اگر دعوت مباہلہ میں تم آ جاتے ہو تو سنو, ہم ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے یہ کہیں گے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجنے کی تمنا اور آرزو اور دعا کریں گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی, اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
اپریل کی 1 تاریخ کو نہیں، یہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں، ہمارے اخلاقیات میں، ہمارے تمام تر زندگی کے شعبوں میں جہاں جہاں بھی جھوٹ بولیں گے، یاد رکھیے اس لعنت کا مستحق ہوں گے۔ لیکن اسپیشلی ایک دن مقرر کر کے جھوٹ بولا جائے، یہ اس سے بڑی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے دیکھا آ کر کے کہ میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں، آؤ بیٹا، چھوٹے سے تھے نا، چھوٹے تھے، کہتے ہیں مجھے بلایا کہ عبداللہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، فون پوچھا کہ کیا تم عبداللہ کو کچھ دینا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں کھجور ہے میرے پاس، میں اسے دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سن، اگر تو کھجور دینے کا ارادہ نہ رکھتی، اگر تو اس کو کھجور دینے کا ارادہ نہ رکھتی تو اللہ کے ہاں تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اذا کذب العبد، جب بندہ کو جھوٹ بولتا ہے، تبعن عنہ الملک، فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے، میلا من نتنی ما جاء بہ، اس بدبو کی وجہ سے جو اس نے جھوٹ کی صورت میں بولی ہے، فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ اگر فرشتوں کا حصار اور حفاظت کا نہ ہو تو یاد رکھیے انسان ناکام ہے۔ انسان کی کامیابی اسی وقت تک ہے جب تک فرشتوں کا حصار اس کے ارد گرد ہے، حفاظت کے لیے سیکورٹی کا نظام موجود ہے، جب تک محافظین فرشتے اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں انسان کامیاب ہے۔ اور اللہ کی یہ حفاظت کے فرشتے کب دور ہوتے ہیں؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور بھی کئی اسباب، لیکن ان میں سے ایک سبب یہ کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ حدیث میں آتا ہے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند نشانیاں بتائی، ان میں سے ایک نشانی کیا بتائی؟ جھوٹ بولنا۔ اذا حدث کذب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، سنو لوگو کہ جھوٹ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، لے جاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور ہم اسے رسم سمجھتے ہیں، ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک تہوار ہے، ایک رسم ہے جس کو اپنا لینے کے بعد کچھ دن، کچھ لمحہ اور کچھ وقت کے لیے ہم ایک جو ہے وہ مذاق کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے مومن ہو تو کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کے اندر چھپا ہوا دوسرا معاملہ وہ ہے دھوکہ۔ وہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی ایک دوست دوسرے دوست کو فون کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ کی پھپھو، آپ کے چچو، آپ کے ماموں، آپ کے فلاں رشتہ دار روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے، مر گئے، یا اس طرح معاملہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، وہ بیچارہ اس کو زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے، اچانک اس کو خبر ملتی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پریشانی، اس اضطراب کی کیفیت کے بعد جتنے لمحے وہ پریشان رہے گا، اس آدمی کے لیے کتنا مواد اکٹھا ہوگا اسے اندازہ بھی نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف ہم نے، کس سمت ہم نے رخ کر لیا ہے؟ کن لوگوں کی پیروی کر کے ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو ہیں جھوٹے، وہ جو ہیں گندے، وہ جو ہیں ارذل رذیل۔ ہمارا وہم ہے، ہمارا ایک تصور ہے، ہمارا ایک گمان ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، امانت دار ہیں، وہ بہت نیک ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بس مسلمان نہیں ہیں۔ افسوس ہے مجھے ایسے لوگوں کی سوچ پر جو یہ سوچتے ہیں۔ خدا کی قسم ذرا ان بزنس مینوں سے پوچھیے تو صحیح، کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے ایماندار ہیں، کتنے امانتدار ہیں، کتنے سچے ہیں، اب پوچھے تو صحیح۔ اس سب کو بھی چھوڑ دیں، یہ سب کچھ خوبیاں اگر موجود بھی ہوں تو تب بھی میں کہتا ہوں رب محمد کی قسم، جس کی
زبان پہ کلمہ نہیں، جس کے دل میں ایمان نہیں، کائنات کا خبیث ترین انسان ہے۔ یہ جذبات کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اس کائنات میں محمد عربی کے قدموں میں جو آدمی گرنے کے لیے تیار نہیں، اس آدمی کے لیے کائنات میں کوئی نیکی نہیں، وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ چار ادارے چلا لینا اور لوگوں کی رفاہ کے لیے کچھ کام کر لینا، کچھ پیسہ خرچ کر لینا، یہ نیکیاں نہیں ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے مکہ کے مشرکو، تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہو، تمہارے گمان میں تم بہت بڑا کام کر رہے ہو کہ دنیا بھر کے سے آئے ہوئے مسافروں کو مفت کھانا کھلاتے ہو، مفت پانی پلاتے ہو۔ جو زمانے کی بات آئے تو ہوٹل سے ہے، اس زمانے میں جب وہ مفت پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے جبکہ مکہ میں پانی کی قلت تھی، اور کھانے کا اہتمام کرتے تھے جبکہ مکہ خود سرسبز شراب آج بھی نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا یہ سارا عمل بیکار ہے، تم کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے کے برابر ہو ہی نہیں۔ بلال حبشی کے قدموں کی دھول بھی نہیں بن سکتے تم، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا خبان ایکون المسلم خبان، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ کیا مومن کذاب جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ حقانیت اور صداقت کے قدموں میں گر گیا، اور جس نے صداقت کے قدموں میں سر کو جھکا لیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں، معاملات میں، دوسری تیسری چیزوں میں، عام زندگی کے اندر جو جھوٹ قدم قدم پر بولتے ہیں، ہمیں اس جھوٹ سے اجتناب کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جیسے اللہ کے رسول اپنی جماعت سے ہی نکال دیں، وہ چاہے کہتا پھرے کہ میں مومن ہوں، اس کے مومن کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے مسلمان کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر کے فرامین کے مطابق جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، یا جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور دھوکہ دینا، الکذب المکر والخدیعۃ فی النار، کہ جو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ آج ہم عزم کریں کہ اس برائی سے ہم کلی طور پر اجتناب کریں گے، اور خصوصی طور پر 1 اپریل کو اپریل فول، نہ خود فول بنیں گے نہ کسی کو فول بنائیں گے، نہ کسی کو فول بنائیں گے۔ جو ساتھی اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ وہ 1 اپریل کو یا اس کے علاوہ بھی کسی دن بھی ارادی طور پر، شعوری طور پر انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ آپ کیا کریں؟ جزاک اللہ۔ یا اللہ میرا کام تھا ساتھیوں کو سمجھانا، میرا کام تھا لوگوں کے دل میں، لوگوں کے دل تک اپنی آواز کو پہنچانا۔ اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو اس کام کے لیے مطمئن فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو مائل فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں اس بات کو پیدا کر دے کہ ہم اپنے نبی کی عزت، حرمت اور ناموس کے مقابلے میں کسی اور کی عزت، حرمت اور ناموس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔